تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائے، اور جس وقت میں آپ گزر رہے تھے قریب سے حضرت عبداللہ بن جدعان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے، تو وہاں پر ان کی دو کنیزائیں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ دیکھو تو حمزہ کو اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ آج ان کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے تو پھر وہ ناز سے نہ چلتے۔ اگر ان کو وہ داستان پتہ چل جائے کہ آج ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے کہ جس رات آپ تشریف لا رہے تھے اور صبح کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی مقام سے جب گزر رہے تھے تو ابو جہل نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا راستہ روکا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کی گفتگو پر کوئی کان نہ دھرا تو وہ ملال اور جلال میں اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک نوکیلے پتھر سے وار کیا کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ زیبا سے خون کے آثار اور قطرات جو ہے وہ ٹپکنے لگے، اور میرے سرکار ایسے ہی بغیر کچھ کہے وہاں سے تشریف لے گئے۔ بیت اللہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور رب کے حضور سجدہ کیا کہ میرے مالک تیرے حبیب پر جو بیت رہی ہے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ واقعہ جب پتہ چلا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو اب جو چلنے کا انداز تھا وہ یکسر بدل گیا۔ ابھی چل رہے تھے وہ اپنے شان اور ناز کہ میں آج اتنا بڑا شکار کر کے آیا ہوں، لیکن اب ان کے انداز میں جلال اور آنکھوں میں انتقام اور غصے کی کیفیت سے جو چہرے کی سرخی تھی وہ اور زیادہ بڑھ چکی تھی، اور اب وہ جا رہے تھے دشمن رسول کا شکار کرنے کے لیے۔ اور آپ جس وقت میں داخل ہوئے بیت اللہ شریف میں تو آپ نے اپنی ان آنکھوں سے کہ جس میں دہکتے ہوئے انگارے تھے عشق مصطفیٰ کے، آپ نے گھورا وہاں پر کہ کہاں گیا وہ میرے بھتیجے کا دشمن ابو جہل۔ تو ایک کونے پر ابو جہل جو ہے وہ ان کو نظر آیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اب وہاں پر تشریف لائے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ کمان آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ نے اتنی زور سے اس کے سر پہ مارا، راوی کہتے ہیں کہ جیسے خون کا فوارہ ابل کر اس کے سر سے بہ نکلا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ابو جہل کیا سمجھا، اے میرے بھتیجے کو تم کیا لاوارث سمجھتے ہو؟ خبردار، آج جو تم نے کیا وہ کر دیا، لیکن آئندہ اگر اس طرح سے دوبارہ سننے کو اگر مجھے ملا تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ابھی تو صرف تمہارا سر پھاڑا ہے۔ ابو جہل کے وہاں پر جو حامی تھے وہ کھڑے ہوئے، لیکن ابو جہل تھا زمانے کا وہ مکار کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جس میں مکر کا ذکر ہے اس سے زیادہ تر وابستگی جو ہے ان آیتوں کا نزول وہ ابو جہل کی وجہ سے ہے کہ وہ بڑا عیار اور مکار تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ اگر سامنے سے میں نے اگر ایک لفظ بھی کہا تو آج اللہ رسول کا شعر واقعی میں ابھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس سے پہلے کہ دو قبیلوں کے درمیان ایک خون ریزی والی جنگ نہ شروع ہو جائے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واپس پلٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کریم کے حضور سر بسجود تھے۔ تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، پھر انہوں نے یہی بات دوبارہ کہی، تب بھی آپ نے سر انور کو نہ اٹھایا، پھر کہی، تب بھی آپ نے سر انور کو جب نہ اٹھایا تو اب آپ کے چچا نے کہا کہ میرے پیارے وہ کون سا ایسا عمل ہوگا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں؟
अम्मे का कोई फर्द हो और उसको कोई दुश्मन तंग करे और चचा जाकर उसका इंतकाम ले और आकर चचा बताए भतीजे को कि ए भतीजे मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, तो भतीजा तो खुशी से ये कहेगा कि वाह चचा जान, आइंदा भी कभी मेरा दुश्मन इस तरह का मामला करे तो आपने छोड़ना नहीं, और मैं तो नाज करता हूं कि मेरा चचा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कि मेरे दुश्मन से इंतकाम ले लिया है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आज वो अमल जो है वो मोहब्बत का इस अंदाज में पेश किया कि चचा हमजा अभी आपकी ज़बान पर कलमा तय्यबा भी तो जारी करवाना है, और आज चचा हमजा के ज़बान पर कलमा जारी होगा मेरे इस अमल से कि 3 मरतबा उन्होंने कहा कि मैंने बदला ले लिया, लेकिन हुजूर के चेहरे अनवर पर कोई खुशी के आसार नहीं थे। तो फिर उसने कहा, उन्होंने कहा कि आप राजी किस पर होंगे? तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, चचा मैं तो राजी उस पर होऊंगा कि आपकी ज़बान पर भी वो कलमा जारी हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ते हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो दिली तौर पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से और दीने मतीन से, नबी के कलमे से वो मुताअस्सिर हो चुके थे, लेकिन उनकी सरदारी और उनके गिर्द जो लोगों का एक बहुत बड़ा जो जाल था कि मैं अगर कलमा पढ़ लेता हूं तो ये सारा जो मजमा है और मेरे इर्द गिर्द जितने भी मेरे हवारी हैं, मेरे हामी हैं, वो क्या कहेंगे। लेकिन जब आज सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज को देखा कि मेरे भतीजे के चेहरे पर खुशी के कोई आसार नहीं है, तो अंदर से दिल ने कहा कि वाकई में ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं कि इंतकाम के बावजूद भी इनके चेहरे पर खुशी के आसार नहीं। तो अब उनकी ज़बान पर जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने अमल से अपने चचा को जो मुताअस्सिर किया, और सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा